چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے، کربلا میں میرے شبیر کی نصرت کے لیے، اور ناموس پیغمبر کی حفاظت کے لیے۔ یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ شکر سب شکر تیرا شبر و شبیر دیے، بیٹیاں کی ہیں عطا زینب کلثوم مجھے، بعد اس کے میری بس ایک دعا کے بدلے، یا الہی مجھے عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی الطہی الطحامی السراج المجیب الکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ والعهد المؤید ورسول المسدد، المحمود الأحمد، مولانا بالفاضل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله۔ صلوات پڑھیں سلسلہ مجالس کی آج یہ ابتدائی اور پہلی مجلس ہے، اور میں نے ان مجالس کے لیے حضور سرور کائنات کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت کی ہے، اور انہی کلمات کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری مجلس سے ہوں گی۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں میری جان، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے۔ مومن صرف وہ ہے، مومن بس وہ ہے، مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہے۔ تو میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہتا ہے تو ہے مومن، اور اگر اولاد اور مال سے زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں اور ترجمہ کر چکا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں اس سے بھی آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ ان مجالس
مجالس میں تذکرہ حسب فرمائش محسن اسلام جناب ابو طالب اور محسن اسلام جناب خدیجہ کا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے۔ یہ حدیث کہ میں نے تلاوت کی ہے یہ وابستہ ہے عالم اسلام کی اس مشہور ترین کتاب سے، جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ اگر کوئی صحیح مسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح مسلم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے تو حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں بھی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے۔ اولاد سے بھی زیادہ چاہنا ہے اور اپنے مال سے بھی زیادہ چاہنا ہے۔ مال سے زیادہ کس نے چاہا؟ انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ آج گفتگو ہے اس کا کہ جو اولاد سے زیادہ چاہ رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے۔ اگر تمہارے دل میں اولاد سے زیادہ محبت میری ہے تو تم مومن ہو، اور اگر اولاد سے زیادہ محبت نہیں ہے تو لا یؤمن و مومن بن نہیں سکتے۔ تو کیا میں اس حدیث کو لے کر عالم اسلام سے سوال کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی؟ وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو نبی کریم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ معاف کرنا مسلمانوں، یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا۔ سوال پڑھیے بر محمد تو وہ شخصیت کون سی تھی، وہ ذات کون سی تھی جو اپنی اولاد کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ اب ایک جملہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کہہ گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر پر سلائے اسے تو تم کافر کہتے ہو، اور جو سرکار کو کفار کے نلگے میں چھوڑ کے چلا جائے۔ صلوات پڑھیے اور محمد والے کتنی راتیں آپ سنتے رہتے سوال ہے، کتنی راتیں؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 3 سال تک اگر آپ حساب کریں گے تو 1000 راتیں بنتی ہیں۔ ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ یہی ارادہ تھا، یہی نیت تھی۔ کتنی راتیں سلایا؟ 1000 راتیں۔ ایک جملہ اور کہوں، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ ایک مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہلایا ذبیح اللہ۔ تو جس کا بیٹا ایک مرتبہ چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلائے خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ۔ تو اب اگر کوئی عظمت ابو طالب سمجھنا چاہے تو یہاں سمجھے
ایک جذبہ ابراہیم کو سنیے گا، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ابو طالب۔ صلوات پڑھیے اور محمد اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا تک ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ اچھا یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک نفسیاتی بات ہے جا رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں، بات ہے نفسیاتی، غور کیجیے گا۔ جناب ابو طالب